نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور تحقیق کی ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے یہ دعوت دے کر کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے پروردگار کی قسم، وہ تو اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو فیصل نہ بنا لیں، اور آپ کے فیصلہ کر دینے کے بعد وہ اپنے دلوں کے اندر تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں، یعنی پوری طرح آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے بارے میں سن لیتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے اور میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنمی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا، اور اس عہد کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے اولاد آدم کی پشت سے اولاد آدم کو نکالا اور خود ان سے ان کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، سب نے بیک زبان ہو کر کہا، بلا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہ عہد و اقرار، عہد و پیمان اس لیے اللہ رب العزت نے لیا تھا تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو تو اس کے بارے میں خبر ہی نہیں تھی، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کے رب ہونے کے بارے میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ عہد پہلے ہی لے لیا تھا، اور یہ عظیم الشان عہد و پیمان خالق و مخلوق اور عبد و معبود کے درمیان اس وقت ہوا تھا جب انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس عہد کو عہد الستو یا عہد ازل کہا جاتا ہے۔ وہاں پر تمام انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے، اسی کی ہم اطاعت کریں گے۔ لیکن آج انسان دنیا میں آ کر یہ بھول گیا، جس کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا، یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے، اور اسی پیغام کو لے کر کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی پیغام کو لے کر آخر میں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں پر بہت سارے احسانات کیے ہیں کہ اگر ان کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی ایک نعمت ہے کہ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم ان میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ان کو بڑھاتے چلے جائیں گے، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ خوشخبری جنت کی، کہ اگر تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، نیک اعمال کیے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو تمہیں جنت ملے گی۔ اور ڈر کس کا؟ جہنم کا، اللہ کی نافرمانی کا، کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جہنم تیار ہے۔ اور اللہ کے حکم سے وہ اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتے تھے اور روشن چراغ تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العزت کا احسان ہوا اس امت پر کہ اس نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے۔ اور یقیناً یہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، انہیں اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، انہیں حق کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، حرام حلال کے بارے میں کچھ تمیز ہی نہیں تھی۔ اس رسول نے ان کو سب کچھ سکھایا، سب کچھ بتایا، زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک عظیم ذات ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک عظیم الشان ذات ہے۔ ہم آپ کی جتنی بھی تعریف کرنا چاہیں، آپ کا حق ادا کرنا چاہیں تو آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کی بات کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے کردار کو اونچا کر دیا۔ اور آج دنیا کے چند غلیظ ترین کیڑے مکوڑے اس عظیم ہستی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں جو کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہے، اور اس پر کیچڑ اچھال کر کے دنیا کے تمام مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس ملعون عمل کو جاری رکھنے پر اصرار بھی کرتے ہیں رائے کی آزادی کے اظہار کے نام پر۔ حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رائے کی آزادی اور کسی کی دل آزاری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے کسی معاشرے میں رائے کی اتنی آزادی نہیں کہ جس کے چاہا دل کے پرخچے اڑا دیے، جس کی چاہا عزت خاک میں ملا دی۔ دنیا کے ہر معاشرے نے رائے کی آزادی کے لیے حدود اور قیودات مقرر کر رکھی ہیں کہ جس کے دائرے میں رہ کر ہی انسان اپنی رائے کا اظہار کرے۔ آج آئے دن سوشل میڈیا پر 2-4 ویڈیو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جس میں کیڑے مکوڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور غلاظت بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس پر مسلمانوں کا غصہ آنا لازمی ہے، بلکہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ لیکن رد عمل میں ہمیں اسلام اور ملت اسلام کی مصلحت دیکھنی ہے کہ کہیں میرے عمل سے اسلام پر تو آنچ نہیں آ رہی ہے۔ آج جو ادنا مسلمان توہین رسالت کی وجہ سے عشق رسول میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک واقعہ یاد آیا، وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ گزشتہ صدی کے نامور علماء میں ایک بڑے عالم ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنے طالب علمی کے زمانے کے چند واقعات لکھتے ہوئے اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ درس ہو رہا تھا، ایک سامنے سے حدیث گزری کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اس پر احقر نے عرض کیا کہ حضرت
ایک ادنا مسلمان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت کی اس عظیم دولت سے مالا مال ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ ایک عام مسلمان بھی اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، مگر حضور پر ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے، ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بے شک ہوتا یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ تم نے اس کی طرف نظر نہیں کی۔ کیونکہ دیکھو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی مرضی پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا جائے۔ آج جو ادنا مسلمانوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جو رسول نے ہم سے چاہا کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ مؤذن اذان دیتا ہے کیا ہم اس پر چل کر جا پاتے ہیں؟ رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے کیا ہم اسے پورا کر پاتے ہیں؟ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ ہم سب کے اوپر کتنی حد تک جچتا ہے۔ تو احقر نے عرض کیا کہ آپ ہی اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ تو حضرت نے عرض کیا کہ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو ایک وجہ نکل کر آئے گی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ توہین رسالت کے پیچھے اپنی توہین کا احساس غیر شعوری طور پر پوشیدہ ہے، کہ انسان کو یہ بات مشتعل کر دیتی ہے کہ کوئی میرے رسول پر الزام کیسے لگا سکتا ہے، میری رسول کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہے، کہ جس عظیم ہستی کو ہم مانتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، کوئی اس کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی خودی پر، اپنی انا پر چوٹ پڑتی ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے انسان ساری حدیں پار کر دیتا ہے، جس سے مغالطہ ہوتا ہے کہ فلاں نے عشق رسول میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عشق رسول اتباع رسول ہے، کہ اگر ہم اتباع رسول کر رہے ہیں تبھی ہم عاشق رسول کہلائیں گے۔ اگر ہم اتباع رسول کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں تب تو ہم رسول پر جان قربان کرنے والے کہلائیں گے، ورنہ تو صرف ہم اپنی انانیت کو تسکین دینے کے لیے اپنی جان قربان کریں گے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں اور اپنا معائنہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس حد تک رسول سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ آج جو آئے دن گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان گستاخیوں پر کیسے روک لگے، یہ کیسے بند ہوں، اس کے لیے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمینی سطح پر رہ کر، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ یہ ملک سمویدھان سے چلتا ہے، لہذا سمویدھان کے دائرے میں رہ کر اپنی آواز کو اٹھائیں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ بھی اپنی آواز کو اٹھائیں۔ اگر خود آواز نہیں اٹھا سکتے تو آواز اٹھانے والوں کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ زمینی سطح پر جس طرح سے بھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے مختلف شکلوں کے اندر، عاقلین سے، ماہرین سے اس کے بارے میں بات چیت کریں اور مستقل طور پہ رسول کی شان کے لیے توہین رسالت کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے، بے حسی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توہین رسالت برداشت کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا ہے۔ توہین رسالت جو کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس کو برداشت کرتا ہے تو اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہم تمام مسلمانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں، اس بات کے پیچھے جانچ پڑتال کریں کہ آخر جو یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو آئے دن نبی کی شان میں غلاظتیں بکی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی ایک بڑی وجہ جہالت ہے، ناواقفیت ہے۔ بہت سی قوموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے، نبی کی سیرت کے بارے میں انہیں کچھ ذرا سا نہیں پتہ، جس کی وجہ سے وہ آپ پر غلاظتیں بکتے ہیں۔ آپ کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے کہ عرب کے اندر ایک بڑھیا تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے چلے گئے کہ آخر کیا بات ہے، آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ بڑھیا نے دیکھا کہ اتنا عظیم ترین انسان کہ آج میں نے کوڑا نہیں پھینکا تو میری خیریت لینے چلا آیا۔ اس کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صرف تلوار کے زور پہ پھیلا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں،
حقائق کو جانیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ بہت سی مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو اخلاق کے ذریعے اسلام کے پھیلنے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس بات کی جانچ پڑتال کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے، گستاخیوں کی وجہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ رسول کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ غیروں کا تو کہنا بہت دور کی بات ہے، بہت سے مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے آج جن کو اپنے حضور کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے۔ حضور کے والدین کا نام نہیں معلوم ہے، حضور کے دادا کا نام نہیں معلوم ہے، حضور کی بیویوں کا نام نہیں معلوم ہے، رسول کیسے نماز پڑھتے تھے یہ تک نہیں پتہ ہے، کیسے وضو کرتے تھے یہ تک نہیں پتہ ہے، کیسے انہوں نے زندگی گزاری یہ تک نہیں پتہ ہے، کیسے انہوں نے کاروبار کیا، کیسے شادیاں کی، کچھ نہیں پتہ۔ تو جب آج ہمیں نہیں پتہ ہے تو غیروں کو کیا پتہ ہوگا؟ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول کی تعلیمات کو پڑھیں، رسول کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنے قول و فعل کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی کتابت کے ذریعے اور اپنی استعداد کے مطابق جتنا ہو سکے رسول کی تعلیمات کو، رسول کی سیرت کو پوری دنیا کے اندر عام کریں۔ جب ہم رسول کی تعلیمات کو، رسول کی سیرت کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھیں گے، دنیا کو بتائیں گے تو دنیا کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں کتنا عظیم ترین انسان ہے وہ۔ لیکن جب ہم کو خود نہیں پتہ ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ رسول کی تعلیمات کو پڑھیں اور رسول کے حقوق کو بھی جانیں کہ رسول کے حقوق کیا ہیں، کتنے حقوق ہیں، ان حقوق کو جانیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بنا دے، ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔